جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں بھی سیاسی حالات میں خاصی ہلچل پیدا ہو چکی ہے، اور صوبائی اور جو وفاقی حکومتیں ہیں، خصوصاً پنجاب کی اور جو کیپٹل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گڈ گورننس ہمیں کہاں نظر آتی ہے، اور ایجنڈوں کی جو سیاست ہے کیا پاکستان میں تبدیلی لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی۔ آغا صاحب، آپ نے کرائم ریٹ کا ذکر کیا پنجاب میں، اور ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ بھی خیر اب جس پہ خاصی ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن حالات کس طرح جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ 5-6 دن کے بعد جو ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی، تو کیا پنجاب سے ہی تبدیلی کا آغاز ہوگا؟ دیکھیں آسما، میں نہیں سمجھتا یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اس طریقے سے الگ کر دیں۔ یہ ان کی ضرورت ہے، یہ صرف گیلری کو پلے کر رہے ہیں، اور یہ اسی طرح پہ کام کریں گے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، یہ قطعی طور پہ یہ جو بے چینی اور یہ سب یہ دکھاوے کی بات ہے، کیونکہ 3 سال گزر گئے ہیں، اور 3 سال میں لوگوں کے اندر پینیٹریٹ ہو گئی ہوئی ہے یہ بات کہ یہ ساری کی ساری فرینڈلی اپوزیشن ہے اور ملی وقت ہے، اور عوام کے مسائل کی طرف اپوزیشن توجہ نہیں دے رہی۔ آپ دیکھ لیں یہ 10 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے، آسما آپ سینئر صحافی بھی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ 10 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ پہلے اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس وقت JUIF بھی تھی اور MQM بھی تھی۔ اگر ان کے ساتھ ان کو اعتماد میں لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ MQM جو ہے وہ واپس ہی نہ جاتی، وہ دڑلے سے وہاں پہ بیٹھتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہے اور سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ ہمیں اعتماد میں لے رہی ہے۔ جب انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ اس ایجنڈے کو ڈسکس کرنے کے بجائے حکومت کو وہ ایجنڈا پیش کر دیا تو وہ بیچارے مایوس ہو گئے، اور یہ سارے کا سارا جو تھا یہ فاؤل پلے تھا، اور حکومت کو انہوں نے بیل آؤٹ کیا۔ دیکھیں ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں، یہ عوام کے مسائل کے لیے دیکھیں چھوٹی سی مسائل میں بار بار یہ کہتا ہوں آسما کہ اگر یہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں 3ری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے، تو یہ لانگ مارچ کیوں نہیں کر سکتے مہنگائی کے خلاف؟ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے چینی کے خلاف کیوں نہیں کی؟ چینی 27 روپے سے 127 روپے بکی، چینی 127 روپے سے 127 روپے بکی، انہوں نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا۔ دیکھیں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے 18 گھنٹے ہو گئی، انہوں نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ پٹرول دگنی قیمت میں بک گیا، انہوں نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ ڈرون حملے 3 حملے ہوئے 5 سال کے اندر، اور ان کے دور کے اندر جو ہے وہ 400 کچھ ہو گئے، انہوں نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن یہ لانگ مارچ ان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مجھے بتائیں، یہ اپوزیشن کہے گی اپوزیشن ہے کہ یہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، بیل آؤٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے ان کے لیڈر چودھری شجاعت نے جب گجرات گئے وزیر اعظم تو انہوں نے کہا ہم نے 3 سال آپ کے ساتھ غیر مشروط تعاون کیا ہے، اب کریں گے مشروط، وہ اس کی نوبت نہیں آئی۔ تو 3 سال جو غیر مشروط انہوں نے تعاون کیا وہ تو ان کے لیڈر نے کہا ہم نے تو خدا کے فضل و کرم سے لانگ مارچ کر کے عدلیہ بحال کرائی، جیسے یہ مان بھی رہے ہیں۔ اب باقی لانگ مارچ دوسری بات لاہور صحیح، لاہور یا گجرات ان کے گھر گئے تھے۔ دوسری بات میں یہ انہوں نے یہ کہا ہے جی، ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے ریمنڈ ڈیوس کی۔ او بھائی ریمنڈ ڈیوس نے قتل کیا تو ریمنڈ ڈیوس کو پکڑ لیا نا۔ آج اوباما صاحب نے پکڑا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اوباما صاحب بھی اگر تقریر کر رہے ہیں، کیا پکڑا آپ نے؟ اوباما صاحب اگر اوباما بھی تقریر کر کے یہ کہہ رہا ہے جو گاڑی برآمد کرنی تھی وہ آج تک نہیں برآمد کی، آپ اگر یہ بھی نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو پروٹوکول دیا ہوا ہے، آپ جیل میں جا کے دیکھیں، ان کے مدعی جو ہیں جو بچارے مقتول کی والدہ ہے وہ کل ٹیلی ویژن کے اوپر کہہ رہی تھی، وہ تو روز کہتی ہیں، اس کو جناب پروٹوکول دیا ہوا ہے۔ دیکھئے جی میں آپ سے عرض کروں، منرل واٹر انہوں نے بات کی، میری بات آپ سنیں، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اس کے جواب میں نواز شریف نے اور ہماری پارٹی نے کہا کہ سوائے عدلیہ کے کوئی بات ہم نہیں مانتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلے اب چپ کریں اطلاع کے لیے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ ان کو یا چپ کریں یا پھر میں ذرا پھر وہی بات ہوگی۔ اور 2 نمبر تو یہ شروع سے ہیں، پہلے یہ اب سنے تھے، پہلے یہ نواز شریف کے قدموں میں بیٹھتے تھے اور نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے تھے، آخری دن تک نہ انہوں نے وزارت داخلہ چھوڑی، نہ انہوں نے اسپیکرشپ چھوڑی۔ جب آئے فوجی حکام
ان کے گھر کے فیتر لگایا، انہوں نے توبہ کی اور بھاگ کے ساتھ آپ مہربانی کریں، آپ ان کے پاؤں میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ بات اس میں نواز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کارکردگی نہیں ہے، آپ کے پاس ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، دوسری بات میں یہ بیٹھنے والے ہیں، میں آپ سے تنخواہ ان سے یہ لینے والے ہیں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، یہ وہ ہے جو جن کو 1 سال اور 4 مہینے 1 سال اور 4 مہینے جیل میں پڑے رہے، کسی نے ان کو پوچھا نہیں، وہ جلدے چلے گئے۔ میں 2 سال یہ اپنے گریبان میں ہم منہ نے ڈال جو کے سوال دیکھیں۔ اٹھایا تھا آغا صاحب، صدیق الفاروق صاحب، میری دونوں سے گزارش ہے، جو میں نے سوال اٹھایا تو اس کا جواب نہیں میں ملا، اس کا جواب عظمیٰ میں دیتا ہوں، آپ سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں، فرینڈلی اپوزیشن، بالکل سوال میں نے اٹھایا لیکن آپ وہ ماضی کی بہت ساری باتیں، عظمیٰ فرینڈلی اپوزیشن، اور آغا صاحب نے کہا بیل آؤٹ پیکج آپ لوگوں کو دے دیا گیا، اور جو گورنمنٹ کے ساتھ معاملات دونوں طرف سے طے ہیں، اور خالی یہ دکھاوے کی جو ہے اس وقت سیاست کی جا رہی، بلیدی صاحب بھی یہ کچھ اسی قسم کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فرینڈلی اپوزیشن جو ہے وہ آپ کس کو کہتے ہیں۔ اپوزیشن ہماری اس وقت پی ایس سی جو ہے اس میں چودھری نثار صاحب جو ہے ہر دوسرے دن ہماری جو ہے وہ وہاں پر حاضری ہوتی ہے، پیشی ہوتی ہے، ہم بالکل جواب دیں۔ عدالتیں جو ہے وہ ہر روز ہماری پیشیاں لے رہی ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ صرف جلاؤ گراؤ اور یہ جو ہے وہ بھی ہوئے، کیا نہیں ہوا، آپ نے لانگ مارچ کیا، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ بار بار یہ کہنا فرینڈلی اپوزیشن ہے، اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو آپ 80s اور 90s کی سیاست کو بہتر سمجھتے ہیں اس ملک کے لیے تو اس کا فیصلہ بھی آپ بیٹھ کے کر لیں، پھر بند کر دیتے ہیں عدالتیں، پارلیمنٹ کو تالا لگا دیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے کسی ایک اور آدمی کو بلا لیتے ہیں، وہ آ کے حکومت کرے گا سب کے اوپر۔ بات یہ کہ کم از کم اپنا ویژن تو کلیئر کریں، آپ اس ملک کے لیے چاہتے کیا ہے؟ کیا اس ملک کے جو ہے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے یا کوئی اور آلٹرنیٹ اس کا حل ہو سکتا ہے؟ اور دوسری ایک بات امپورٹنٹ میں ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو بدل دیا گیا ہے ابھی کچھ دن پہلے، اور اس سے پہلے پروسیکیوٹر جو ہے اس کیس کے ان کو بدل دیا گیا، اور بالکل میں نے ایک اور ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ چائنیز کھانے آ رہے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ملاقات کا کوئی ٹائم نہیں ہے، 10 گھنٹے اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اور دوسری طرف آپ میڈیا سے کھیل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ لیکن 13 دن کی مہلت بھی تو لے لی نا آپ کے فارن آفس نے، 13 دن کی مہلت بھی تو لے لی سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ ادھر سے۔ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سینسٹیو ایشو ہے، اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم عدالتیں جو ہے عدالتیں اس وقت بالکل آزاد ہیں، اور چھینک بھی مارے تو اس کا سو لوٹو ہو جاتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے عدالتیں حاضر ہیں، جو عدالتیں فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ ٹھیک، بلیدی صاحب کیا گیلری سے صرف پلے کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں، مذہبی جماعتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، عوام کے لیے کیا ہوا؟ 3 سالوں میں تو ہم نے دیکھا کچھ نہیں عوام کو ملا نا، تو صرف ایجنڈے سامنے آ گئے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسما جو ہمارے نو والے جو کہہ رہے تھے کہ جی جمعیت والے یا میرا حوالہ اس نے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید تاریخ کو بھول چکے ہیں کہ نواز شریف بھی اس ماشاءاللہ کے پیداوار ہیں۔ اس ضیاء کے ٹیم میں یہ تاجر تھا، اس کو سیاست میں لایا گیا، اس کے بعد جب وہ اس کی حکومت ختم کی گئی تو اس نے جا کر باقاعدہ درخواست دی رحم کی، اور 10 سال کے لیے پورے ملک کو بیچ کر سعودی چلے گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی 2 دفعہ وزیر اعظم رہے، پیس پارٹی بھی رہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ ان میں تبدیلی کیا لایا ہے؟ عوام نہیں چاہتا ہے یہ دونوں پارٹیوں کو، لیکن وہ جو تیسری قوت ہے مذہبی جماعتوں کا، وہ تو دانستہ طور پر ادارے امریکہ اور ادارے نادیدہ قوتیں ان کو سامنے آگے لے جانا نہیں چاہتے۔ اگر شفاف الیکشن ہوں تو یہاں عوام کے نمائندے آئیں گے، یہ ابھی عوام کے نمائندے نہیں ہیں کبھی، اور جو بھی حکومتیں یہاں آسما آئی ہیں بغیر امریکہ کے خوشنودی کے بغیر نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب آپ 3 سال امریکہ کی جو خوشنودی سے ملی تھی حکومت اس کے ساتھ رہے، اس کا حصہ رہے، سسٹم کا حصہ رہے۔ ہم نے ہر وقت احتجاج کیا، ہر وقت بھی ہمارا جو آپ مولانا فضل الرحمان کی تقریر سنے امریکہ کے خلاف اسمبلی میں، تقریریں تو کرتے ہیں، میں نے پھر کئی بار کہا نا وکی لیکس میں جو انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر بنائے، اور میرے پاس اتنے نمبر میں آپ مجھے پرائم منسٹر بنائے، امریکن ایمبیسیڈر کو بولا تھا۔ ہم نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ جی اگر آپ تبدیلی نہیں لا سکیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت ہم نکلیں گے، انہوں نے بارہا کہا کہ ہم ایک خارجہ پالیسی کو تبدیل کریں گے، وہ بھی نہیں کر سکے۔ ڈرون حملے اس سے پہلے کتنے تھے، اب بھی کتنے ہوئے، تو یہ حکومت ناکام ہے۔ حکومت ناکام ہے تو حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب ابھی سب سے زیادہ ذمہ داری نواز شریف پر ہوتا ہے، سب سے پیگر اس کے پاس ہے، ہم تو 8 ممبر ہیں، 8 کے ساتھ بھی آپ نے ہلچل خاصی مچائی ہوئی ہے، تو ہم مچائیں گے، ہمارے پاس بھی حکومت نہیں رہے گی۔ ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا یہ حکومت جانے والی ہے، اور ہم سمجھتے نواز شریف کو یہ موقع ہے سب سے بڑی جماعت اپوزیشن ہوتے ہوئے وہ آ کر
किसी बंदे को नॉमिनेट करें वजीर आजम और इस इन हाउस आप उनका साथ देंगे, आप उनका साथ देंगे, नवाज शरीफ अगर इस तरह साथ देंगे और हम कहेंगे कि जी आप इन हाउस बड़ी अहम बात है, और ताकि ये जो करप्शन है, महंगाई है, ड्रोन हमले, अमन है, आपको नवाज शरीफ पे एतमाद है? नवाज शरीफ पे एतमाद है, गिलानी जरदारी पे एतमाद नहीं है? एनपी जितने भी है और पीस पार्टी को भी हम दावत देंगे कि आप वो खुद गिलानी साहब वापर करें नवाज शरीफ को। बड़ी अहम बात की बुलेदी साहब ने कि नवाज शरीफ आए और कंट्रोल संभालें और अपने किसी भी पार्लिमानी लीडर से कहें कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, और इनका ये कहना है कि JUIF जो है मुस्लिम लीग नून का साथ देगी। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि वाकई हुकूमत नाकाम हो गई है और जो एजेंडे दिए गए हैं इस पे अमल दरामद ना हुआ तो फिर पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा क्या होगा, इस पे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।